اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں جاتا۔ معزز اساتذہ کرام، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جمہوریت۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ایک ایسا سیاسی نظام ہے کہ جس میں اقتدار کی ساری راہیں عوام سے ہو کر گزرتی ہیں اور عوام ہی طاقت کا بنیادی مرکز ہوتی ہے۔ اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی تو ویسے بہت ساری اہم خصوصیات ہیں، جس میں سے 6 بنیادی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ جمہوریت نظام کی سب سے اہم خصوصیت بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے، جس میں شہریوں کی بنیادی حقوق کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اس کی جو اہم خوبیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ وہ ہے ووٹ ڈالنے کا حق ہر شہری کو میسر ہوتا ہے۔ نمبر 2، اظہار اور سوچ کی آزادی۔ نمبر 3، مذہبی آزادی۔ نمبر 4، برابری کا حق شامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، کثیر جماعتی سیاسی نظام۔ جمہوری نظام کی دوسری اہم خصوصیت 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیز کا ہونا ہے، جبکہ ڈکٹیٹرشپ میں صرف ایک ہی پارٹی الاؤ ہوتی ہے۔ جمہوری انتخابی نظام، جس کو ہم انگلش میں ووٹنگ سسٹم کہتے ہیں، اس میں 3 باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، تمام بالغ شہریوں کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہو۔ نمبر 2، انتخابات ایک خاص مدت کے بعد باقاعدگی سے ہوں۔ نمبر 3، انتخابات آزاد اور منصفانہ ہوں، اور جو پارٹی زیادہ ووٹ حاصل کرے اسی کی حکومت ہو۔ جمہوری نظام کی جو چوتھی بڑی خصوصیت ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ عوامی عہدیدار اپنی طاقت کا استعمال صرف اس وقت کریں جب قانون اس کی اجازت دے، اور وہ قانون نے جو اس کو اختیار دیا ہوتا ہے وہ کسی غلط مقصد کے تحت استعمال نہ کریں۔ اس میں جو اہم چیز ہے، اس میں 2 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ تمام فیصلے تمام اقدامات قانون کے مطابق اٹھائے جائیں، اور دوسری، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہ ہو۔ آزاد عدلیہ بھی اس کی ایک اور خصوصیت ہے جو کہ قانون کی حکمرانی میں آتا ہے۔ اس میں عدالت حکمران سے بھی بڑی چیز، وہ عدالت حکمران سے بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ حکمران کو بھی نااہل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، جمہوری طرز حکمرانی کی جو 5ویں اہم خصوصیت ہے وہ ہے کہ ایک منتخب حکومت کیسے خود کو منظم رکھتی ہے اور اقدامات اٹھاتی ہے۔ اس کی اہم خوبیاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شفافیت۔ نمبر 2، فوری عمل کرنے کی صلاحیت۔ نمبر 3، مؤثر رہتے ہوئے کارکردگی دکھانا۔ اس کے بعد جو 6ٹھی اس کی اہم خصوصیت ہے وہ ہے عوام کی شمولیت، شہریوں کی شمولیت۔ ووٹ ڈالنے اور عوامی نمائندہ بننے کا حق جمہوری نظام فراہم کرتی ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص عوام کا نمائندہ بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی شخص وہ ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اقبال نے یہاں پر بھی کیا خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رانا عبداللہ، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے، یعنی کہ خلافت۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلافت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ خلافت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے۔ کیسے فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے؟ اس میں آپ ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ اب ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں ووٹنگ ہوتی ہے، عوامی رائے ملتی ہے، یہ ہوتا ہے ڈیموکریسی۔ اور خلافت میں ایک فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے۔ پہلا تو خلافت کا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ کرپشن کم ہوتی ہے۔ کرپشن اب کیسے کم ہوتی ہے؟
اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کا وہ کب تک ہوتا ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا 5 سالہ، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا 5 سال ہوتا ہے، یا تو وہ پورے کیے نہیں آج تک اس نے، کر بھی لیتے ہیں، اور اس کو اب پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے 5 سال کے بعد کیا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اب میں اس عہدے سے ہٹ جاؤں گا، تو اب وہ 5 سال میں اتنا کرے گا کہ میں اور زیادہ کماؤں، جتنا میں زیادہ کما سکتا ہوں. اگر فرض کریں میں وہ سوچے گا کہ یار میرا 5 سال کے بعد اگر کوئی عہدہ مجھے نہ ملے یا کہ میں گھر پہ بیٹھا رہوں تو میرے پاس کچھ میرا بینک بیلنس ہو تاکہ میں اپنے اس لحاظ سے اپنی زندگی بسر کر سکوں. اچھا، اگر آپ کوئی خلیفہ بنتا ہے تو وہ سارے جو قانون ہوتے ہیں وہ کس کے لحاظ سے ہوتے ہیں؟ وہ اسلام کے لحاظ سے ہوتے ہیں، اسلامی قانون ہوتے ہیں. جیسے کیسے کہ اگر کوئی چوری بندہ کرتا ہے تو پہلے خلافت ہوتی تھی، جیسے خلافت عثمانیہ، باقی اس میں کیا ہوتا تھا، بندہ چوری کر دے ہاتھ کاٹ دو. آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ اگر بندہ چوری کرے یا تو اس کے لیے رعایت دی جاتی ہے ڈیموکریسی میں، یا اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مطلب کہ اس کو صحیح طرح اسلام کے جو لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنائے ہیں اس لحاظ سے ڈیموکریسی میں ہم نہیں چل پاتے. ہاں، اب مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی ٹھیک ہے تو اب بتائیں مجھے، پاکستان کا کل اثاثہ ہے 9 ارب ڈالر، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو آرمی چیف یہ جو باجوہ تھے ان کا کتنا تھا؟ ان کا تھا 12 ارب ڈالر. یار بتاؤ، ادھر ڈیموکریسی کل اثاثہ 9 ارب ڈالر ہے پاکستان کل کا، ٹھیک ہے، اور ایک شخص کا اس کا 12 ارب ڈالر ہے. عجیب، اس میں مطلب کہ اتنی زیادہ کرپشن ہوتی ہے. سامنے آپ کے واضح ہو رہا ہے نا. اگر ہم کہتے ہیں کہ اب مثال لے لیتے ہیں، جیسے پاکستان میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ جائیں گے دکانیں چھوڑ کے کھلی؟ نہیں جائیں گے، جاتے ہی نہیں ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ بند کر کے چلے جائیں گے. عرب ممالک میں کیا ہوتا ہے، اذان کا جیسے اذان کی لوگوں نے آواز سنی اس میں دکانیں کھلی، چلے گئے مسجد کی طرف. یہاں پر آپ بتائیں مجھے، ان کو کیونکہ ڈر ہوتا ہے کیونکہ آج کل ڈیموکریسی نظام ہے، اس میں ڈر ہوتا ہے کہ یار ہماری کئی چیزیں چوری نہ ہو جائیں. کچھ بچے گا، اگر میں فرض کریں یہاں پر میری دکان ہے، میں کھول کے چلا جاؤں، مجھے کچھ دکان ہی نہیں ملے گی، مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دکان میری تھی بھی یا نہیں. اگر ہم باہر کے ملک میں جائیں، عرب ملک میں مسلمان، تو ادھر لوگ ایسی کھلی دکانیں چھوڑ کے چلاتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہوتا کیونکہ ادھر کیا ہے، خلافتی نظام ہے، ادھر اسلام کے قانون ہی لاگو ہیں. اچھا، اب ڈیموکریسی کا میں بتاتا ہوں. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ٹوٹلی انگریزوں کی سوچ ہے، ٹھیک ہے. ٹوٹل ان کا قانون کس کے ہیں؟ انگریزوں کا قانون ہے. ہمارے پاکستان میں بھی وہی ہو رہا ہے. قانون کس کے ہیں؟ انگریزوں کا قانون ہے. خلافت میں یہ ہوتا کہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ اسلام کے لحاظ سے ہی وہ قانون ڈالتا ہے. جھوٹ بولے زبان کاٹ دی جاتی ہے، چوری کرے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اس طرح ہے. جزاک اللہ.